یہ لوگ پھر اسی طرح لوٹ مار، تشدد، چھینا چھپٹی اور مار پیٹ پر اتر آئے۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ لوگ آفت زدہ ہیں۔ گھروں سے بھاگ کر اپنا سب سامان چھوڑ کر جان بچانے کے لیے ایک کنونشن سینٹر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ آج سے ٹھیک 40 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ نیو یارک میں اچانک بجلی فیل ہو گئی۔ لاکھوں لوگ جہاں تھے وہیں پھنس کر رہ گئے، کوئی کسی بلڈنگ کے کسی فلور میں اور لفٹ میں۔ پھر اس کے بعد جو آزاد تھے ان پر شیطانیت کا بھوت سوار ہو گیا۔ جس کسی کو لوگوں کے گھروں، دکانوں، بڑے بڑے سٹوروں سے جو ملا لے اڑا۔ جنہیں کسی فلور پر یا لفٹ میں بند کوئی عورت مل گئی، اسے بلا تخصیص عمر، رنگ اور نسل زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پورا نیو یارک ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں انسان نہیں، درندے بستے ہیں۔ آج تو یہ لوگ ایک قدرتی طوفان کا شکار تھے۔ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا سمندری طوفان جو اس کی جنوبی اور سب سے بڑے دریا مسسپسی کے کنارے آباد شہر نیو آرلینز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پانی بازاروں، گھروں، دکانوں اور پلازوں میں گھسا تو لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ 60,000 سے زیادہ لوگ ایک بڑے گنبد نما اونچے پلازا سپائر ڈوم میں جمع ہو گئے۔ علاقے کے میئر رے لیگلن نے پولیس اور دوسری فورسز کو لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری سونپی۔ پولیس اس کام میں مصروف تھی کہ اس معاشرہ پر جرم، لوٹ مار اور دہشت گردی کا وہ راج چھا گیا جس پر روشنیوں کا پردہ پڑا رہتا۔ گنڈے لوگوں کے گھروں سے بھی قیمتی اشیاء اٹھا رہے تھے اور راہ چلتے لوگوں سے بھی روپیہ پیسہ چھین رہے تھے۔ وہ اس قدر دلیر تھے کہ ان 60,000 لوگوں میں جا گھسے جو وہاں بیر بکریوں کی طرح پناہ لیے ہوئے تھے۔ وہاں موجود گارڈ کو گولی مار کر زخمی کیا اور لوٹ مار کا آغاز کر دیا۔ جو بھی ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا اس کی جانب اندھا دھند فائرنگ کی جاتی تاکہ بھاگ جائے اور ان کے شکار ان مظلوم لوگوں کو وہیں چھوڑ جائے۔ جو اپنی کاروں میں وہاں سے نکلے تو پٹرول پمپ والوں نے کئی گنا زیادہ قیمت پر پٹرول بیچا۔ جس نے کھانے کے لیے کوئی چیز خریدنا چاہی اسے دکاندار کی لوٹ مار اور اپنی مجبوری کا احساس ہوا۔ اکثر تو جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں رکھتے تھے کہ اس قیمت پر سامان خورد و نوش خرید سکیں۔ جو صاحب حیثیت تھے وہ بھاگ گئے اور کسی نے اپنے ساتھ سالوں سے رہنے والے غریب پڑوسیوں تک کا خیال نہ کیا۔ اس مہذب ملک کے ترقی یافتہ شہر میں 1,20,000 افراد ایسے تھے جنہیں سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ان کے اپنے شہر والے دوسرے شہروں کی طرف بھاگ گئے۔ پانی میں گرے ہوئے یہ لوگ لٹیروں کا نشانہ بنے۔ ان کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر آئے تو اپنا شکار ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر اس ہیلی کاپٹر پر بھی فائر کر دیا گیا۔ دوسری جانب قدرت کا طوفان 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھتا رہا۔ جس دوران یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہزاروں لوگ مر رہے تھے، لاکھوں لوٹے جا رہے تھے۔ انسانی حقوق کی علم بردار حکومت کا سربراہ اپنی ٹیکساس کی رہائش گاہ میں 1 ماہ کی چھٹیاں گزارنے کے مصروف تھا، جسے عراق کی جنگ اور مسلمان ملکوں پر گولہ باری کے دوران چین نہیں آتا تھا۔ ہر دوسرے روز اپنی فتح اور دہشت گردوں کے مرنے کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ لیکن ٹھیک جس دن یعنی منگل کے روز اس طوفان نے آبادی پر حملہ کیا، اسی دن اس نے ایک بہت بڑی تقریب میں ایک گلوکار سے ایک گٹار تحفے میں وصول کیا۔ 1 ماہ کی چھٹیوں میں وہ جس شخص صرف 2 دن کے لیے باہر نکلا اور واشنگٹن میں ایک ٹی وی کو انٹرویو دے کر واپس چلا گیا،
لیکن اس ساری آفت کے دوران اسے اپنی ٹیکساس کی رہائش گاہ پر سائیکل پر چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ صدر جس کے بارے میں تمام جائزے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 10 میں سے صرف 3 لوگ اس کی عراق جنگ کی حمایت کرتے ہیں، جو سونامی کے طوفان میں مرنے والے 2 لاکھ انسانوں کی موت پر بھی خاموش سا رہتا ہے، اور 11 ستمبر کے واقعے پر بھی فلوریڈا میں مسلمانوں کے بچوں کے اسکول میں اپنی تقریب جاری رکھتا ہے، جس کے بارے میں نیو یارک ٹائم لکھتا ہے، اس طوفان کے موقع پر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور غیر جذباتی تقریر کی۔ یوں لگتا تھا اسے لوگوں کی موت کا کوئی احساس نہیں۔ اس کی تقریر میں لذت تو میزائل گرنے، ڈیزی کٹر بم پھٹنے اور فوجیوں کے علاقوں پر یلغار سے آتی تھی۔ اس اخبار کی سہ سرخی ہے کہ آج امریکہ ایک لیڈر کی تلاش میں ہے۔ یہ سب پڑھتے دیکھتے اور لکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ جن کی زبانیں اس تہذیب، اس معاشرے اور ماحول کی تعریف میں رطب لسان ہوتی ہیں، جو ٹی وی پر جلسوں میں، نجی محفلوں میں ان کے اقدار کے گن گاتے ہیں، جنہیں اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں سے بو آتی ہے، وہاں ان کے درمیان رہتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جو صبح سویرے امریکی سفارت خانے کے ویزے کی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویزے کی بھیک مانگتے ہیں۔ اتنے لوگ کہ پاکستان میں کسی بھی کاؤنٹر کی اتنی آمدنی نہیں جتنی امریکی ویزا کاؤنٹر کی ہے، جو اپنی شناخت قربان کر کے گرین کارڈ اور امریکی شہریت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا یہ سب کسی ایک آفت، کسی ایک سیلاب، زلزلے، بجلی فیل ہو جانے کے دوران اس ہولناک معاشرے کی شفافیت کے سامنے اپنی غیرت، آبرو، جان، مال اور غیرت کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ شاید انہوں نے آفتوں کے دوران اس معاشرے میں ایک پل بھی نہیں گزارا، ورنہ چیخ چیخ کر کہتے، میرا شہر، میرا گاؤں، میرا محلہ مجھے واپس دے دو، میری شناخت مجھے واپس دے دو، میری زندگی کے اپناہیت والے موسم مجھے واپس دے دو۔ یہ تو اپنوں کے ساتھ غیر بن جاتے ہیں، میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس طرح کی بے شمار معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں، تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں گئے بگئے میسج بھیجتے رہتے ہیں اور کمنٹس باکس میں اچھے اچھے کمنٹس بھی بھیجتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو سوشل میڈیا کے دیگر نیٹ ورک پہ شیئر کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔